موبائل شروع میں آیا تھا صرف بات کرنے کے لیے کہ آپ کی آواز دوسرے تک جائے، دوسرے کی آواز آپ تک آئے. یہ اس کا ایک بنیادی مقصد تھا. اس مقصد کے لیے موبائل کو ایجاد کیا ہے. ٹیلی فون آپ کہتے ہیں اس کو. تو پہلے وہ جو لینڈ لائن فون ہوا کرتے تھے کہ بھئی بغیر تار کے آپ بات نہیں کر سکتے، اس کے بعد یہ موبائل آیا اور اس نے وہ بیچ میں تار جو تھی اس کا سلسلہ ختم کر دیا. اب اس فون کو آپ کہیں پر بھی لے جا کے بات کر سکتے ہو. پہلے تو آپ کو خود فون کے پاس جانا پڑتا تھا بات کرنے کے لیے. اب خود جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ فون آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس سے بات کر لو، اس میں بات کر لو. تو شروع میں تو صرف اس کا مقصد تھا بات چیت، ٹیلی فون تھا یہ. اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو مقصد تھا نا، آج بھی وہ اصل ہی مقصد ہے. یعنی آج بھی اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ بات کرنا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ اگر موبائل کے اندر کوئی کلپ دیکھ رہے ہو، کوئی آڈیو سن رہے ہو، یا کوئی بھی اس سے کام کر رہے ہو، جب فون آئے گا، کوئی کال کرے گا، تو ساری چیزیں بند ہو جائیں گی اور آپ کو نظر آئے گا موبائل پر کہ کسی کی کال آ رہی ہے. یعنی اب بھی اصل کال ہی کے لیے ہے یہ کہ کال آتے ہی سب کچھ بند. وائس کلپ چل رہی ہوگی وہ بھی بند، اس کی آواز بند ہو جائے گی، ویڈیو رک جائے گی. آپ کال کریں گے اس میں بھی ایسے ہی ہوگا، وائس کلپ چل رہی ہوگی بند ہو جائے گی. جس سے معلوم ہوا کہ موبائل فون کو جس مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا تھا، آج بھی وہ مقصد اس پورا ہو رہا ہے، اس سے اسی مقصد پر وہ قائم ہے. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، اس کس مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک براہ راست عبادت ہے اور ایک واسطے کی ہے. براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یعنی براہ راست آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے براہ راست عبادت، اور یہی مقصد یہاں پر قرآن میں ذکر کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور ایک دوسری عبادت ہوتی ہے واسطے کی. واسطے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک لحاظ سے واسطہ بن کر اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ واسطہ بن رہی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی. براہ راست آپ کا اللہ سے اس وقت تعلق نہیں ہو رہا، بلکہ تعلق مخلوق کے ذریعے سے ہو رہا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ علاج کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک لحاظ سے عبادت ہے. آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں، یہ بھی ایک لحاظ سے عبادت ہے. اور بھی کسی بھی قسم کا تعلق آپ کا مخلوق کے ساتھ ہے تاکہ اس کو آپ فائدہ پہنچائیں اور مقصد اللہ کی رضا ہو، تو یہ سارے واسطوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو دو طرح کی عبادتیں ہو گئیں، ایک جو ڈائریکٹ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بنتا، اور ایک وہ جو آپ ایک واسطے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. تو حقیقی عبادت وہ ہے جس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. جیسے میں نے چند عبادات بتا دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اگر انسان دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو سمجھ لے کہ انسان مقصد پہ نہیں ہے. ٹیلی فون آج بھی مقصد پر قائم ہے، لیکن انسان اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے.